سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تصدیق کر لیا کرو. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب. کہا، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے. خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. قیام پاکستان کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے. دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئے. اللہ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل، زراعت اور نوجوان افرادی قوت سے نوازا ہے. آرمی چیف نے کہا، مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوش ہوں. نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے وہ عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں. آرمی چیف کے خطاب کے دوران طلبہ نے پاکستان آرمی زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. نگراں وزیر اعظم تقریب کے مہمان خصوصی تھے. نوجوانوں سے خطاب بھی کیا. ہم امپورٹڈ حکومت نہیں تھے. میں مقامی اور وہ ناکامی وزیر اعظم تھا. جو وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، وہ نہیں جو یو ٹرن لے. دھوکے پر دھوکا، جھوٹ پر جھوٹ، یہ ہمارا شیوا نہیں. نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب. کہا، میرے دل کو سکون اس وقت ملے گا جب آپ کو مہنگائی سے نجات ملے گی. مریم نواز نے خطاب میں کہا، شیر پر اتنے ٹھپے لگانا کہ نواز شریف کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہ رہے. نکالنے والوں نے بار بار نکالا. آپ بار بار ووٹ دے کر نواز شریف کو واپس لے کر آئیں. صحیح معنوں میں نواز شریف میڈ ان پاکستان لیڈر ہے. نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے. ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں، مہنگائی سے ہے. جلسے میں نواز شریف چادر اور تلوار کا تحفہ دیا گیا. مریم نواز کو سونے کا ہار بھی پہنایا گیا. سیاسی کارکن قید کرنا میرے لیے حرام ہوگا. میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. یہ کام نہیں کر سکتا کہ مخالف کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالوں. بلاول بھٹو زرداری کا بھلوال میں جلسے سے خطاب. کہا، جب شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے. چوتھی بار الیکشن لڑنے والا آج تک اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا. وہ نہیں بتا سکا چوتھی بار اس کو کرسی ملی تو اس نے کرنا کیا ہے. ہم الیکشن اس لیے لڑ رہے ہیں کہ عوام مشکل میں ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو کرسی کی فکر ہے. اب مقابلہ قائد عوام کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کی مسلم لیگ کے درمیان ہے. ہم تیر سے شیر کا شکار کر کے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. آصفہ بھٹو نے NA 127 لاہور میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا. کارکنوں سے خطاب میں کہا، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے عوام اور غریب دوست منشور دیا ہے. 8 فروری کو جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. بلاول کو پڑھایا گیا ہے، ہمیشہ خرید و فروخت کر کے حکومت بناؤ. عدالت کو یہی کہہ رہے تھے کہ نشان چھین جانے کے بعد کرپشن کا راستہ کھل جائے گا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا، بلاول پارٹی چیئرمین ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں، دوسروں کو لے کر حکومت بنائیں گے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں، بلاول بھٹو زرداری نورا کشتی بند کر دیں. کل تک یہی نون لیگ والے ان کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے. سب جانتے ہیں مقابلہ شیر اور تیر میں نہیں. نواز شریف یاد رکھیں میں ڈٹ کر کھڑی ہوں. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے، پنجاب میں دفعہ 144 نئی انتقامی کارروائیوں کا جواز ہے. بلاول پر تنقید. نون لیگ اور PP کی خواتین آمنے سامنے. ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا، بلاول تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں. PDM حکومت کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی تو برابر کی حصے دار تھی. ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ نون لیگ جیت رہی ہے. PP رہنما پلوشہ خان نے جوابی تیر چلائے. کہا، بلاول تو ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہے. ظلم ڈھانے والے تمام معاملات تو نون لیگ کے ہاتھ میں تھے. بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ کی نیندیں اڑ گئیں. ان کا خوف بتاتا ہے ہم جیت رہے ہیں. نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رائٹرز کو انٹرویو. کہا، چہرے بدلے لیکن پالیسیاں ایک ہی رہیں. دونوں جماعتیں اپنی کارکردگی ثابت کر چکی ہیں.
آج ملک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. وفاق میں آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنانا پسند کروں گا. معمول کی سیاست پر وقت برباد نہیں کیا جا سکتا. نوجوانوں پر مشتمل پاکستان کی 70% آبادی پر توجہ دینا ضروری ہے. نوجوان نسل کو مناسب سمت فراہم کر دی تو ماضی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی. نوجوانوں کی درست رہنمائی نہ کی تو بڑا چیلنج ہوگا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا نوجوانوں کے ساتھ سیشن. کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس, ہمارا اثاثہ نوجوان ہے. نوجوانوں کو آپریشنل ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے. ایم کیو ایم رہنما حیدر عباس رضوی 9 سال بعد ٹی وی اسکرین پر ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں کہا کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ محسوس ہوتا ہے دائرہ تنگ ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں, سمت کا بھی تعین نہیں تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ صورتحال خرابی کی طرف جا رہی ہے. کچھ تھریٹس تھے, اس وجہ سے بیرون ملک جانا ضروری تھا. دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ پھر ایک واقعہ ہوا اور چیزیں تبدیل ہو گئیں. اور بھارت میں مذہبی آزادی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر پر سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا تھا امریکہ مذہبی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتا ہے. خالصتان ریفرنڈم پر تبصرے سے گریز. کہا بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں, معاملات پر گفتگو جاری رہے گی.